دعا کی قبولیت کے وہ راز جو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے کون کون سے اوقات ہیں؟ کیا ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو اس ویڈیو میں ایسے راز دعا کی قبولیت کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کے راز یعنی وہ کن رازوں میں سے ہے جو بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان تعلق کو مضبوط بناتا ہے۔ ہم سب دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کبھی آنسوؤں کے ساتھ تو کبھی دل کے سکون کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم صحیح طریقے سے مانگ رہے ہیں؟ کیا ہماری دعا وہ یقین رکھتی ہے جو قبولیت کے دروازے کھول دے؟ دیکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، یہ بندے اور خالق کے درمیان سب سے قریبی رابطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا جو عبادت ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھک کر کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو ہی طاقتور ہے۔ دعا بندگی کا اعلان ہے، عاجزی کا ثبوت ہے اور ایمان کی پہچان ہے۔ آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے دعا کی قبولیت کا راز، اور دیکھیے اب بات کرتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی یا کب ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن دعا کی قبولیت کے کچھ راز ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ یقین کے ساتھ مانگنا اور توکل رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا کرو تو یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یقین کے بغیر دعا ایسی ہے جیسے کوئی خالی دل سے الفاظ بول رہا ہو۔ آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف جو ہے پاک رزق سے دعا کرو۔ اچھا، حرام کمائی، جھوٹ اور ظلم میں پلے ہوئے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھنے چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، گرد و آلودہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب، مگر اس کا کھانا، لباس اور کمائی حرام کی ہے تو اس کی یہ دعا کیسے قبول ہو؟ آتے ہیں نمبر 4 پوائنٹ کی طرف جو ہے دعا میں جلدی نہ کرو۔ دیکھیے، کبھی کبھی اللہ پاک دعا فوراً قبول فرماتا ہے تو کبھی وہ دعا کے بدلے مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک تاخیر ضرور کرتا ہے، انکار نہیں۔ آتے ہیں نمبر 5 پوائنٹ کی طرف جو کہ ہے دعا کا سچا انداز۔ تو دیکھیے، دعا مانگنے کا انداز بھی قبولیت میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں دعا ہمیشہ عاجزی سے مانگنی چاہیے۔ دعا میں زبان نرم ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں، یہی کیفیت رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ اچھا، ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتے چلوں کہ ہمیں دعا کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں، جیسے تہجد کا وقت، اور جیسے اذان اور اقامت کے درمیان، جیسے جمعے والے دن مغرب سے پہلے کا ٹائم، اور جیسے روزہ افطار کے وقت۔ یہ کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے، تیرے لیے بھی وہی ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیے۔ دیکھیے، کبھی کبھی ہم مانگتے ہیں، روتے ہیں، مگر وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہماری دعائیں سنتا ہے، مگر وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ لیکن کیا معلوم جو ہم مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو، ہمارے لیے اچھا نہ ہو۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، تو اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا، یا تو وہ دیتا ہے یا پھر وقت بدل دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، یقین کے ساتھ مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو رب سمندر میں مچھلی کو رزق دیتا ہے، پتھر کے نیچے کیڑے کو رزق دیتا ہے، تو وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟ بس وقت اور یقین اور ایمان کا
کا امتحان لیتا ہے رب تعالیٰ۔ آئیے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے حق میں جو بہترین ہو بس وہی عطا فرمانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، اپریشیٹ کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔